محترم آج تھوڑا سا بات کو اور آگے بڑھائیں گے. ابھی تک بہت سارے سوالات ذہن میں پیدا ہوں گے, آج کوشش کریں گے جوابات دینے کی. میں نے عرض کیا تھا پہلی یا دوسری مجلس میں کہ جناب ہر مذہب یہ کہتا ہے کہ وہاں انسانیت ہے. کون سا مذہب؟ ارے مذہب کو چھوڑیے, دنیا کے سیاسی مذاہب بھی یہی کہتے ہیں, نظام یہی کہتے ہیں نا کہ جناب ان کیا انسانیت ہے, انسانیت ہے, انسانیت. اب میں آج آپ کو تاریخی ثبوت کے ساتھ یہ تاریخی ثبوت فراہم کروں گا کہ اسلام نے انسانیت پر کیا کیا احسانات کیے بغیر مذہب کی تفریق کے, بغیر کسی مذہب کے اور مسلک کی اور دین کی تفریق کے بغیر انسانیت کو کیا کچھ دیا اسلام نے. یعنی اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام نے کیا کچھ دیا. کسی نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا, مسلمان ہوا یا نہیں ہوا, لیکن اسلام کے احسانات انسانیت پر کتنے ہوئے کہ جن کا اثر آج تک باقی ہے. آج اسی پر بات کرنا ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. تیار ہے مطلب سننے کے لیے؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے لے کے چلیں. دیکھیے پہلے ایک مسئلہ, دو مسئلے ہیں بڑے اہم. ایک قربانی کا مسئلہ ہے, خود انسانوں کی قربانی کا. ایک ہے غلاموں اور کنیزوں کا مسئلہ, انتہائی اہم. اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہت آسانی سے, مطلب صرف آپ تک نہیں, جو ساری دنیا میں ہمارے ناظرین ہیں, دیکھنے والے, مسلمان غیر مسلمان, سب تک یہ بات بڑی آسانی سے پہنچا سکوں اور ثبوت کے ساتھ, تاریخی ثبوتوں کے ساتھ پہنچا سکوں کہ اسلام سے پہلے کیا تھا اور اسلام کے بعد کیا ہوا. پوری انسانیت پہ, صرف زمین عرب میں نہیں, صرف زمین حجاز میں نہیں, بلکہ پوری انسانیت میں اس کے کیا اثرات ہوئے وہ سب بتانے کی کوشش کریں گے. بلکہ آج کا بات آگے بڑھتی چلی جائے گی, کل تک چلی جائے گی. سب سے پہلے بتائیں آپ کو قربانی کا مسئلہ کیا ہے. ہمیں یہی بتایا جاتا ہے, ہمیں یہی پڑھایا جاتا ہے, ہمارے بچوں کو بھی یہی پڑھایا جاتا ہے, ہمارے بچوں کو بھی یہ سمجھایا جاتا ہے کہ جناب عرب کے لوگ جو تھے بڑے جاہل تھے, کافر تو تھے ہی, جاہل تھے اور بڑے خونخوار تھے, وہ بھی تھے, درندے تھے, ہاں وہ بھی تھے. اور درندگی ان کی انتہا کیا تھی جناب کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے یہ کفار قریش. اور کیا کرتے تھے جناب, اور یہ کرتے تھے کہ اپنے بتوں کے سامنے قربانیاں چڑھاتے تھے, اور قربانیاں چڑھاتے چڑھاتے یہاں تک پہنچ جاتے تھے کہ انسانوں کی بھی قربانی دیتے تھے. بھائی بچوں کی قربانی دیتے تھے. وہ جناب 10 بچے ہوں گے تو ایک بچہ قربان, 2 بچے جس کی اولاد نہیں ہوتی تھی منت مان لیتا تھا. آپ حضرات تھوڑا سا بزرگ آگے تشریف لے دیکھیے, بچوں کو میں کچھ نہیں کہہ سکتا, بچے بچے ہوتے ہیں ماشاءاللہ, جب مرضی ان کے اٹھ جائیں گے, جب مرضی بیٹھ جائیں گے, مگر آپ حضرات خود ہی یہ خلا پر کر دیا کیجئے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ٹھیک ہے, سمجھ میں آئی بات. منت مانا کرتے تھے. پڑھ لیجیے کہ تاریخ یہ جو میں بتا رہا ہوں ہمیں پڑھایا بھی جاتا ہے اسکول میں بھی, کالج میں بھی. یعنی یہ تو مشترکات ہیں, یہ وہ کامن چیزیں جن میں کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ مکتب کا نہ مذہب کا. کہ منتیں مانتے تھے, بچہ جس کا نہیں ہوتا, 2 بچے ہوں گے تو قربان کر دوں گا, 3 بچے ہوں گے تو قربان کر دوں گا. آپ اس زمانے کی بات کر رہے ہیں, میں آج کے زمانے کی بتا دوں. اب جا کے رسم ختم ہوئی ہے. پاکستان میں ایسے بھی علاقے تھے کہ جب منت مانی جاتی تھی, جب بچے نہیں ہوتے تھے کہ پہلا بچہ ہوگا تو فلاں کا فقیر بنائیں گے. فقیر کیا مطلب بنائیں گے؟ وہ نہیں جو آپ بناتے ہیں کہ آپ نے ہرا لباس پہنایا اور مولا کا فقیر بنایا. میں اسے نہیں کہہ رہا ہوں, سمجھ گئے, آپ کے غلط فہمی میں نہ پڑ جائیے گا, اسے میں نہیں کہہ رہا ہوں. وہ تو ایک اچھا فعل ہے کہ انسان مولا کے نام پہ کسی کو بنا رہا ہے, فقیر بنا رہے, لیکن ہاں بس مقاصد کچھ اور نہ ہو, مقصد یہی ہو کہ ہاں مولا کی بارگاہ میں یہ اس طرح سے جائے, چاہے کتنے ہی بڑے انسان کا بچہ ہو, یہ اس انداز میں جائے کہ بھائی مولا کی بارگاہ میں فقیر ہی ہوں اور کچھ نہیں ہوں, ہے نا. میں اس کی بات نہیں کر رہا, غلط فہمی نہ پیدا ہو. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ کیا منت مانتے تھے, کہ منت مانتے تھے. ایک جگہ کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو جناب شکنجوں میں وہ بچہ دے دیا جاتا تھا ان کو, جب منت مانی جاتی تھی, اور وہ بچے کو لے کے, اور یہ بات جو میں کر رہا ہوں میڈیا میں جاری ہے بات میری, میں ایسے نہیں کر رہا, سب جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں, جو اہل علم ہے نا, جو اہل خبر ہے ان کو معلوم ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ بچہ ان کو دے دیا جاتا تھا جہاں منت مان کے آئی جاتی تھی, اور اس بچے کو شکنجے میں کس دیا جاتا تھا. کیا مطلب شکنجے میں؟ یعنی اس کے سر پر لوہے کا خوج چڑھا دیا گیا. اب اس کا باقی جسم بڑھ رہا ہے, سر اتنا سا رہ گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھیں نا ایسے لوگ تو ایسے قدرتی طور پہ پیدا نہیں ہوتے تھے, انہیں باقاعدہ یا ان کی دونوں ٹانگیں شکنجے میں کس دی گئیں, اب باقی جسم بڑھ رہا ہے, پیر سوکھے میں, یا ہاتھوں کو کس دیا گیا. اسے نہ سمجھے گا کہ پیر فقیر کی کرامت ہے. کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو انسانوں کے بچوں کو معذور کر دے بیچارہ.
کوئی اللہ کا اصلی ولی ایسا نہیں ہوتا. یاد رکھیے ہے ہی نہیں. اولیاء اللہ تو جن کے نہیں ہوتا ان کو خوبصورت سے خوبصورت اور حسین سے حسین بچے دیتے ہیں. یہ بنایا جاتا تھا پلاننگ کے تحت. ہاتھوں کو شکنجے میں کس دیا یا دھڑ کو شکنجے میں کس دیا. اب اس کی نشو نما اس حصے کی نہیں ہو رہی. اب وہ عجیب و غریب مخلوق بن گیا. اور جب سر چھوٹا سا رہ گیا جسم کی نشو نما ہو گئی. تو جب سر چھوٹا رہا دماغ چھوٹا رہا اس کے ذہن کی نشو نما نہیں ہو سکی. اب سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات. تو اللہ کے بندو جب آج کے دور میں ایسے بے وقوف لوگ موجود تھے جو یہ منتیں مانتے تھے اور یہ بھی کچھ عرصے پہلے تک ہوتا تھا تو وہ تو 1400 سال پہلے کا زمانہ ہے نا. کیا کرتے تھے لوگ؟ قربان گاہوں میں جا کے اپنے بچوں کو قربان کر دیا کرتے. پہلا بچہ ہوگا تو قربان, 2 بچے ہوں گے تو قربان. کیسے اس جاہلانہ رسم کا خاتمہ کیا جائے؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول تشریف لانے والے ہیں, ابھی آئے نہیں. میں نور رسالت کی بات نہیں کر رہا. میں آج جو آپ کو مطلب دیکھ جاؤں گا انشاءاللہ ساری زندگی آپ یاد رکھیں گے اور مجھے دعائیں بھی دیں گے, بلکہ جو سن رہا ہے مجھے دعا دے گا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے ہیں نا دین ابراہیمی ایک نہ ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جو دین ابراہیمی پر باقی ہو. پہلی مجلس یا دوسری مجلس میں نے آیت پڑھی تھی نا, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. یہ آیت یاد ہے؟ بس 1 منٹ میں آگے بڑھ گیا تکرار کر کے کہ اے پالنے والے ہم دونوں کو مسلمان رکھنا اور ہماری نسل میں بھی ایک گروہ کو اسلام پر باقی رکھنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری نسلیں گمراہ ہو جائیں, پوری حجاز کی سرزمین کافر ہو جائے, مشرک بن جائے, مگر ایک نہ ایک تو خاندان ہونا چاہیے نا, ایک نہ ایک گھر ہونا چاہیے نا کہ جہاں پر دین ابراہیمی ہو. کیونکہ جناب ابراہیم نے دعا کی ہے اور جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی ہے. قبول ہوئی ہے نا. اب اس گھر کو کیسے تلاش کیا جائے جس میں یہ اسلام ہے, یہ سارا دین ہے. زمانے جاہلیت میں نے بتا دیا کیا ہوتا ہے. خانہ کعبہ میں جگہ جگہ اوجھڑیاں پڑی ہوئی ہیں یا جانور ذبح کر کے ڈال دیتے ہیں. ایک گندگی کا ڈھیر بنا ہوا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اس زمانے کا کراچی بنا ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. کیا بنا ہوا ہے؟ کیا بنا ہوا ہے؟ ارے کچھ تو آواز اٹھاؤ, ستم کے مارو. جب تک بولو گے نہیں کچھ نہیں ہوگا. حکمرانوں کے کام لوہے کے ہوتے ہیں, جب تک ہتھوڑا نہ پڑے ان کو سنائی نہیں دیتا. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اسی لیے سب کچھ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ کہ تم بول ہی نہیں رہے ہو. ستم ہو رہا ہے, تم پہ ظلم ہو رہا ہے, کہہ رہا لوٹے جاؤ لوٹے جاؤ. ہر آدمی اپنے آپ خوش ہے. میری سوسائٹی ٹھیک ہے نا, میرے یہاں پانی نہیں آیا. ہاں پانی نہیں, تیرے یہاں کوئی اور بلا گھس جائے گی اگر اسی طرح بیٹھا رہا, خاموش بیٹھا رہا تو. اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ ذہن میں رہے بات کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہو کیا رہا ہے؟ لا وارثوں کی طرح چھوڑ دیا ہے. پورے شہر کا کوئی وارث نہیں ہے. کم بخت بیٹھ جاتے ہیں, الزام تراشیاں کیا کرتے ہیں اپنی جان چھڑانے کے لیے. وہ کہتا ہے اس نے کیا, وہ کہتا ہے اس نے کیا. بلکہ ایک تو ڈھیٹ ہو کے کہتا ہے ہمارا تو کوئی واسطہ ہی نہیں. اب تیرا واسطہ نہیں تو استعفا دے بھاگ. جب تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے شہر سے, ہمیں بھی پتا ہے کہ تیرا کوئی واسطہ نہیں ہے, نہ پہلے کبھی تھا نہ آج ہے. معذرت, یہ باتیں نہ کروں تو پھر کیسے مسئلہ حل ہوگا. اسی لیے تو کر رہا ہوں کہ دنیا میں میری آواز جا رہی ہے, سب جگہ جا رہی ہے. پتہ تو چلے ان ستم کے ماروں کے ساتھ ہو کیا ظلم رہا ہے. کراچی کی بات نہیں کر رہا, جاؤ اوباروں تک چلے جاؤ, دیکھو مظلوموں کا حال کیا ہے بیچاروں کا. کیا حشر کیا ان لوگوں نے, ظالموں نے تمہارے ساتھ. لیکن وہ تم لوگ ہو مصیبت کے مارے کہ تمہیں اپنے اوپر ظلم ہونے کا بھی تو احساس نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. ایران میں کیا تھا؟ روم و ایران میں بھی یہی تھا. دیوتاؤں کے لیے قربانیاں دی جاتی تھی انسانوں کی. دیوتاؤں کے سامنے لا کے بارش نہیں ہو رہی 10 عورتیں قتل کر دو, بارش نہیں ہو رہی 10 بچوں کو ذبح کرو, آسمان پانی برسائے گا.
بتا رہا ہوں میں آپ کو، پورا ہر چیز میرے پاس ثبوت کے ساتھ ساری تاریخی دلائل موجود ہیں. قربان کیا جاتا تھا لوگوں کو، بارش نہیں ہو رہی، اتنے انسانوں کی قربانی دو، اتنے بچوں کی قربانی دو، اتنی عورتوں کی قربانی دو. یہ سب قربانیاں دی جاتی تھی کس کے سامنے؟ دیوتاؤں کے سامنے ذبح کیا جاتا تھا. بس بات کیا تھی؟ وہ اس وقت کے سپر پاور تھے، اس لیے ان کے جرم کسی کو نظر نہیں آتے تھے. جیسے آج کی سپر طاقتیں جتنے ظلم کر لیں، ہزاروں بچوں کو مارا، لاکھوں لوگوں کو مارا، کارپیٹ بامبنگ کی یمن میں، شام میں، کیونکہ ترقی یافتہ قومیں ہیں، کسی میڈیا کے پیٹ میں درد نہیں ہوتا. یہاں کچھ ہو جائے پوری دنیا میں شور مچاتے نہیں مچاتے؟ یا آپ لوگ قسم کھا کے آتے ہیں کہ ذرا سا بولنا نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. بیچارہ نعرے لگانے والا بھی آپ کی وجہ سے ایسا ڈر کے نعرہ لگاتا ہے کہ مجھے روک نہ دے. ایسا اللہ صلی محمد دے دیا میں نے اشارہ. صرف سرزمین حجاز میں نہ سمجھیے گا، ہر جگہ عورت کا یہی حال تھا. سنیے ترکی میں کیا حال تھا. عورتوں کو لائن سے کھڑا کر دیا جاتا تھا، جوان ہوئی لڑکیاں لائن سے کھڑا کر دیا گیا لوگوں کے سامنے. جاؤ بھائی پورا نکالو، جس کی مرضی ہے جس کو اٹھا کے لے جاؤ، جاؤ. تاریخ پڑھ لیجیے گا، یہی ہوتا تھا. عورت کا یہی مقام تھا. نیلامی لگتی تھی، بیچا جاتا تھا. یہ کوئی نہیں بتائے گا کیونکہ وہ ترقی یافتہ ملک تھے نا اس زمانے کے. قیصر و کسریٰ، روم و ایران. تو صرف جہالت یہاں نہیں تھی، سارے عالم میں یہ جہالت تھی، یہی سلوک تھا. اسی طرح بچوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، عورتوں کو کاٹ دیا جاتا تھا، بڑوں کو کاٹ دیا تھا، دیوتاؤں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے. اور اگر کسی نے دیوتاؤں کو ناراض کیا اس کا بھی یہی حشر کیا جاتا تھا. سقراط کا قصور کیا تھا؟ یہی قصور تھا کہ انہوں نے الزام لگایا تھا سقراط پر کہ اس نے دیوتاؤں کو ناراض کیا ہے، اس لیے اس کو پھانسی دی جائے. تو زمانے کی پھانسی یہی تھی کہ زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا کہ پی جاؤ. خودکشی نہیں کی تھی سقراط نے، یاد رکھنا. لوگ سمجھتے ہیں خودکشی کی تھی، خودکشی نہیں. یہی پھانسی کا طریقہ تھا کہ جس کو سزا سنائی جائے اسے زہر کا پیالہ دیا جاتا تھا کہ پیو، اپنے سامنے پلواتے تھے ہاتھ سے کہ پیو. لہذا یہ پھانسی کا طریقہ تھا. تو کون سا زمانہ ایسا تھا جب انسانوں کو دیوتاؤں پہ قربان نہ کیا گیا؟ اب آئیے کس نے اس رسم کا خاتمہ کیا اور آج تک خاتمہ ہے. آئیے اب آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں اس وادی میں. آپ کی مشکل میں نے ختم کر دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب یہ بچہ آخر تک چلتا ہوا جائے گا. اس لیے میں کل سے کہہ رہا ہوں کہ ہر بچے کے ساتھ ایک بڑا آیا کرو. بچوں کو اکیلے نہ آنے دیا کریں. جس بچے کو ایک بڑا ساتھ ہے تاکہ بٹھا کر کے بیٹا بیٹھ جا، پوری مجلس ڈسٹرب ہوگی، یا کونے سے نکل جا، کہیں سے چپکا نکل جا جب تجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تو. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. یہ ہوتا ہے پڑھنے والا بڑا ڈسٹرب ہو جاتا ہے. اب آئیے عبد المطلب خواب آیا. اور جو بات پڑھ رہا ہوں نا میں جانتا ہوں میری آواز کہاں تک جا رہی ہے. تمام میرے بھائی، میرے دوسرے مکاتب کے علماء میری بات کی گواہی نہ دیں تو میں حسن ظفری نہیں ہوں. سب گواہی دیں گے کہ جو پڑھ رہا ہوں بالکل صحیح پڑھ رہا ہوں. کیوں؟ اس کا گواہ ابن حشام ہے، اس کا گواہ ابن اسحاق ہے، اس کا گواہ جتنے بھی سیرتیں لکھنے والے ہیں وہ ہیں، اس کے گواہ ابن خلدون ہے. جتنی تاریخیں لکھنے والے ہیں نا وہ سب اس کے گواہ ہیں جو میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں. جناب عبد المطلب کو خواب آیا کہ زمزم نکالیے. زمزم پوشیدہ ہو گیا تھا. کیا ہو گیا تھا؟ پوشیدہ. یہ ایک الگ تاریخ ہے، پہلے بھی بتا چکے ہیں، پھر بتا دیں گے کیوں پوشیدہ ہو گیا تھا. چھپ گیا تھا، لوگ بھول گئے تھے، نام یاد تھا، پاٹ دیا گیا تھا اس کو. اور پورا خانہ کعبہ میں کسی کو پتا بھی نہیں تھا زمزم ہے کہاں.
جمع کیا قوم کو، قوم سے کہا بھائی مجھے بار بار خواب آ رہا ہے کہ زمزم کھودو، زمزم کھودو۔ اب لوگوں کو کیا پرواہ ہے، فالتو کام ہے، خود ہی کر لو عبد المطلب، ہمیں اس چکر میں نہیں پڑتے۔ اب انہوں نے سوچا کون اتنی گندگی صاف کرے، اتنی پھیلی ہوئی 72 سال کی گند کیسے نکال سکے گا کوئی؟ تو یہ گند کون نکالے؟ ایسے ہی لوگ رہ رہے ہیں، گند کے عادی ہو گئے، ان کو گند میں ہی رہنے دو، کوڑے کرکٹ میں ہی رہنے دو، چیخیں گے چلائیں گے پھر خاموش ہو جائیں گے، اپنا راستہ بنائیں گے، کنی کترا کے نکل جائیں گے۔ وہ چھوڑو بھائی، پیسہ تو آ رہا ہے نا، مال آ رہا ہے، آنے دو، ہمیں کیا پڑی ہے بھائی، کیا ہم پڑھیں؟ 3-4 بار خواب آیا، ایک بیٹا ہے عبد المطلب کا بس، جس کا نام کیا ہے؟ حارث۔ جناب عبد المطلب کے بیٹے کا نام کیا ہے؟ حارث۔ کون حارث؟ جس کا بیٹا ہے عبیدہ ابن حارث۔ کون عبیدہ ابن حارث؟ جنگ بدر کا پہلا شہید، کوئی باہر کا نہیں ہے، رسول کے جگر کا ٹکڑا ہے، سگا چچا زاد بھائی ہے حضور کا، پہلا شہید باہر والے نہیں، سب سے پہلے اپنے خون دیا ہے، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیا ہے، اپنے سگے چچا زاد بھائی کو دیا ہے اللہ کے رسول نے۔ یہ عبیدہ ابن حارث کون ہے؟ حارث کے بیٹے، ایک بیٹا ہے۔ حکم تو ہو گیا، لہذا اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، روزانہ آتے ہیں، گند صاف کرتے ہیں، اجڑی ہٹاتے ہیں، ذرا سا کھودتے ہیں۔ اب تو دشمنی میں مزہ آ گیا مکے والوں کو، اور آ کے ڈال جاتے ہیں وہیں پہ ضد میں کہ چلو عبد المطلب سے کھیلا جائے، لیکن عبد المطلب دھن میں مگن ہے، اور دیکھنے والے مذاق اڑا رہے ہیں، دیکھو عبد المطلب کو کیا ہو گیا، زمزم ڈھونڈ رہے ہیں، ارے بھائی پتہ نہیں کہاں زمزم ہے، لیکن عبد المطلب کو نشاندہی کر دی گئی تھی کہ کہاں زمزم کھودنا ہے۔ تو بڑی مشکل ہوئی، کئی دن لگ رہے تھے، پسینے پسینے ہو جاتے تھے، نوجوان بیٹا بھی تھک جاتا تھا۔ ایک دن اپنے بچے کے چہرے پہ تھکن کے آثار دیکھے حارث کے، لیکن حارث ایسا سعادت مند بیٹا کہ کبھی زبان بھی نہیں کھولی اپنے باپ کے سامنے۔ سب بچے سنو، ماں باپ تو پتہ نہیں سکھا رہے ہیں، تمہیں نہیں سکھا رہے، میں واجب ادا کر رہا ہوں اپنا، خبردار اپنے ماں باپ کے سامنے آواز بھی بلند نہ کرنا، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، سارے عمل، نماز، روزہ، عزاداری، حسین بھی کچھ قبول نہیں کرے گا اگر ماں باپ ناراض گئے تم سے۔ ماں باپ کے سامنے زبان نہ کھولا کرو۔ کاش کہ ماں باپ کو بھی سمجھ میں آ جائے بچوں کو کیا سکھانا ہے اور کیا نہیں سکھانا۔ حارث ایسا سعادت مند بیٹا تھک کے چور ہو گیا، ایک دن تھک کے اسی اپنے کدال پہ سر رکھا اور رکھے رکھے سو گیا تھکن سے۔ بڑا ترس آیا عبد المطلب کو، سنیے میں کہہ رہا ہوں کہ دین ابراہیمی پر ہیں عبد المطلب، اور عبد المطلب نظر کیا مان رہے ہیں؟ زمانے جاہلیت کی کیا نظر مانی کہ معبود اگر 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دو۔ دیکھیے کتنا بڑا تضاد ہو گیا۔ ابھی میں نے کیا کہا کہ دین ابراہیمی پر ہیں، اور دین ابراہیمی میں ایسی قربانی ہے نہیں، ہے نا؟ نہیں ہے۔ عبد المطلب نے مانی کیونکہ معاشرے میں یہی رائج تھا نا۔ اب بتانے جا رہا ہوں، آگے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا، سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایسا کیا کیوں عبد المطلب نے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد اور بلند آواز سے، ماشاءاللہ۔ نظر مان لی، معبود 10 بیٹے ہوئے، ایک تیری راہ میں قربان۔ یہاں بھی ایک عجیب بات ہے، یہ نہیں کہا کہ لات کے لیے قربان، منات کے لیے، منات کے لیے قربان، حبل کے لیے، عزہ کے لیے، نائلہ کے لیے، اصحاب کے لیے، نہیں، تیری راہ میں قربان کر دوں گا ایک بیٹے کو اگر تو نے مجھے 10 بیٹے دیے۔ اور پورے مکے میں یہ نظر مشہور ہو گئی عبد المطلب کی کہ لو بھائی عبد المطلب بھی ہماری لائن پہ آ گئے۔ عبد المطلب نے بھی نظر مان ہی لی کہ 10 بیٹے ہوئے تو ایک قربان کروں گا، اور 10 بیٹے دے دیے اللہ نے، 10 بیٹے اللہ نے دے دیے۔ اور 10واں کون ہے؟ سب سے چھوٹا کون ہے؟ سب سے حسین کون ہے؟ سب سے خوبصورت کون ہے؟ عبداللہ۔ ان 10 بیٹوں میں سب سے چھوٹا کون ہے؟ عبداللہ۔ صرف ماں باپ کا نہیں، بھائیوں کا بھی چہیتا، بھائیوں کا بھی چہیتا، سب بھائی جان قربان کرنے کو تیار ہے۔ اب جب سمجھدار ہوئے عبداللہ، ہو گئے اس قابل کے سمجھ سکے بات کو، 12 13 14 سال جو بھی عمر رہی، لیکن یہی کہتے کہ سمجھدار ہوئے، تاریخ لکھتے کہ سمجھدار ہوئے عبداللہ۔ اب 10 کے 10 بیٹوں کو جمع کیا عبد المطلب نے، کبھی سنو میں نے نظر مانی تھی فلاں فلاں وقت میں۔ وہ زمزم کے نکلنے کا بھی ایک تاریخی واقعہ ہے، الگ ہے، موقع ملا زندگی نہیں بتائیں گے آپ کو کیسے نکلا زمزم اور اس کے بعد ہوا کیا۔
لیکن خیر اب بات ہو گئی پرانی، جمع کیا 10 بیٹوں کو، کہا دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ میں نے نظر مانی تھی 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹا قربان کر دوں گا، اب بتاؤ کیا خیال ہے؟ 10 کے 10 بیٹے عبد المطلب کے، 10 کے 10 نے کہا بابا سر تسلیم خم ہے، آپ نے نظر مانی ہے، جس کو حکم کریں گے وہ تیار، کہ نہیں یہ تو ناانصافی ہے کہ تم میں سے کسی ایک کو بھی لے جاؤ ذبح کر دو، ایسا کرتے ہیں۔ اچھا یہ بھی رائج تھا اس زمانے میں، قرعہ کشی، قرعہ نکالا جاتا تھا، مختلف طریقے تھے، پانسا پھینکا جاتا تھا، تیر پھینکا جاتا تھا، کسی کے نام کا تیر پھینکا جاتا تھا۔ کیا کیا جائے بھائی؟ کبھی قرعہ نکالو، قرعہ کشی کرو۔ اب پورا مکہ جمع ہو گیا کہ دیکھیں بھائی مسئلہ کیا ہوتا ہے۔ اب جب قرعہ نکالا گیا، پانسا پھینکا گیا یا تیر پھینکے گئے تو نام نکلا عبداللہ کا۔ کس کا نام نکلا؟ عبداللہ کا۔ اب جناب عبد المطلب نے ہاتھ پکڑا عبداللہ کا، قربان کروں گا، اپنے جد کی راہ پہ چلوں گا ابراہیم کی۔ اب تم قربان ہو۔ اب بیٹے نے سر جھکا دیا، بابا بالکل میرا نام آئے، میں تیروں 9 کے 9 بھائی قدموں میں گر گئے، بابا ایسا نہ کرو۔ جانتے تھے کہ بابا کو کتنی محبت ہے عبداللہ سے، ماں پر کیا گزر رہی ہے، مکہ بھی پریشان، پہلے تو خوش تھے اب پریشان کہ اگر آپ، کیونکہ سردار قربانی تھوڑی دیتے ہیں، دوسروں سے دلواتے ہیں قربانی۔ اتنا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس ملک میں رہتے رہتے کہ لیڈر کبھی قربانی نہیں دیتے، دوسروں کے بچوں سے دلواتے ہیں۔ لہذا وہ ڈر گئے کہ اگر آج عبد المطلب نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا تو سنت پڑ جائے گی، پھر سرداروں کو بھی اپنے بیٹے قربان کرنا پڑیں گے۔ یہاں سرداروں کے بیٹے کہاں قربان ہونے والے، ناز و نعم میں پلے ہوئے بچے رو رہے ہیں ابا کو کیا ہوا، اماں کو کیا ہوا۔ اچھا دوسروں کے بچے بچے نہیں تھے، دوسروں کے بچے بچے نہیں ہیں، کتنے برس ہو گئے ان بچوں کو جو تاریخ زندانوں میں ہیں، جو لاپتہ ہیں، جن کے ماں باپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے بچے ہیں کہاں۔ وہ بچے نہیں ہیں، ان پہ کبھی ترس نہیں آیا تھا تمہیں؟ ان کے ماں باپ پہ ترس نہیں آیا، ان کے بیٹوں پہ ترس نہیں آیا، ان کے باپ لاپتہ ہو گئے تمہیں ترس نہیں آیا؟ اب رو رہے ہو کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی اپنا چہرہ دیکھا آئینے میں کہ تم خود کتنے بڑے ظالم تھے؟ کبھی دیکھا؟ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ بیٹا، اللہم صلی علی محمد۔ اب جناب سردار قریش بھی، سرداران قریش بھی جمع ہو کہ بھائی ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ اچھا چلو ایک بار اور قرعہ کے نکال لو۔ عبد المطلب کہا چلو ٹھیک ہے دوبارہ نکال لو۔ اچھا عبد المطلب بڑے مطمئن ہیں، عبد المطلب کو کوئی پرواہ نہیں، کہ دوبارہ نکال لو۔ دوبارہ قرعہ نکالا گیا، پھر عبداللہ کا نام آ گیا، دیکھو عبداللہ کا نام آ گیا، چلو بھائی عبداللہ تیار۔ پھر جب ہو گیا اچھا ہماری خاطر، او بھائی اللہ کے واسطے ایک بار اور کر لے قرعہ، ایک بار اور کر لے۔ تیسری بار بھی عبداللہ کا نام کا اب کسی کی نہیں سنوں گا، اب کسی کی نہیں سنوں گا، بس قرعے میں نام آ گیا، اب اسی کی قربانی نہیں، ٹھہر جا، ابھی ایک راستہ باقی ہے۔ عبد المطلب کی نہیں سن رہے، حالانکہ وسیع ہے، جانشین ہے ابراہیم اور اسماعیل کا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ شام میں کاہنہ، وہ یہودی عورت، وہ عالمہ، کتابوں کا علم ہے، اس سے جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں۔ عبد المطلب تو ویسے ہی مجھے کہا جاؤ پوچھ لو، جاؤ پوچھ کے آ جاؤ، جاؤ مسئلہ پوچھ لو، میں کہاں جا رہا ہوں، عبداللہ بھی کہیں نہیں جا رہا، قربانی تو میں دوں گا، قربانی تو میں دوں گا۔ یعنی اتنا مسئلے کو کھینچا کہ پوری سرزمین حجاز، شام، سب جگہ یہ مسئلہ پہنچ گیا عبد المطلب کے بچے کی قربانی کا۔ کاہنہ کے پاس پہنچے، پہلے اس نے خاندان کا معلوم کیا، کون ہے؟ کہ ہاشم کا بیٹا، ہاشم کا بیٹا۔ اب وہاں تو سچ بولنا پڑتا تھا نا، کوئی بت ہو یا نہ ہو کعبے میں، لیکن سب جانتے ہیں کہ وارث کعبہ یہی ہے، تم مانو یا نہ مانو، کعبہ اپنے وارث کو خود ہی پہچان لیتا ہے کہ کعبے کا وارث کون ہے۔ لہذا جزاک اللہ، یا وہ خود ہی پہچان لیتا۔ اب جناب وہاں سے چلے فیصلہ لے کے آئے، اس نے کہا اچھا ایسا کرو کہ آپ قرعہ ڈالو میرے کہنے کے مطابق۔ اپنے حساب سے اس نے کہا کہ کتاب کا حکم ہے، چاہے وہ تحریف شدہ صحیح جو بھی صحیح، اس نے فیصلہ سنایا کہ 10
اونٹ اور عبداللہ پہ پاسا پھینکو. اگر عبداللہ پہ نکلے 10 اونٹ بڑھا دینا، 20 اونٹ اور عبداللہ. پھر عبداللہ پہ نکلے 30 اونٹ کر دینا. پھر عبداللہ پہ نکلے 40 کر دینا. پھر عبداللہ پہ نکلے 50 کر دینا. یہاں تک کہ پہنچ گئی وہ کہ 100 اور عبداللہ، 100 اونٹ اور عبداللہ. اچھا اس میں اگر کوئی اختلاف ہو ذرا سا تو میرا کوئی دوست برا نہ مانے، کہیں کاہنہ ہے کہیں کاہن ہے، مذکر ہے مؤنث کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ وہی ہے جو میں بتا رہا ہوں. بھائی اتنا کوئی کہہ سکتا نہیں صاحب وہاں تو کاہن ہے ہماری کتاب میں، آپ نے کاہنہ کہہ دیا. میں نے کہا آپ کاہن کر لیجئے بھائی، مجھے کوئی جھگڑے کا نہیں. مجھے کسی باتوں میں جھگڑے نہیں کرتا اور بڑی باتوں میں جھگڑے نہیں کرتا، اس پہ کیا جھگڑے کروں گا. تو خیر جناب کاہن سمجھ لیجئے آپ. آخر میں اس نے کیا کہا 100 اونٹ اور عبداللہ پہ پاسا نکالنا. اب بھی اگر عبداللہ پہ نکلے تو پھر عبداللہ کی قربانی کر دینا. پھر اللہ یہی چاہتا ہے کہ عبداللہ قربان ہو جائے. 100 اونٹ پہ نکلے 100 اونٹ دے دینا. 100 اونٹ سے آگے نہیں جانا ہے، 100 اونٹ سے آگے نہیں جانا. 100 اونٹ اور عبداللہ پہ نکلے، عبداللہ کو قربان کر دینا. واپس آ گئے خوش خوش. کتنے چانس ہیں؟ 10 20 30 40 10 چانس ہیں کہ اب تو عبداللہ بچے ہی بچے. عبداللہ بچے آ گئے بھائی، ہم فیصلہ لے کر آ گئے. عبدالمطلب نے پوچھا کیا فیصلہ لے کر آئے بھائی؟ کہ یہ فیصلہ لے کر آئے. عبدالمطلب نے کہا چلو اس پہ عمل کر لو، چلو آؤ سب مل کے اس پہ عمل کرتے ہیں. 10 اونٹ عبداللہ، ڈالا گیا قرا، عبداللہ کا نام نکل آیا. کہا کوئی بات نہیں 10 اونٹ میں دوں گا، لگا دے بھائی. ایک نے کہا کہ چلو بھائی 10 اونٹ میں دے دوں گا، میری طرف سے 20 کر دو. چلو بھائی 20 اونٹ عبداللہ. پھر عبداللہ. تیسرا سردار بولا وہ بھائی 30 ہیں ابھی، 10 میں دے دوں گا. عبدالمطلب نہ دے میں دے دوں گا. بچاؤ بچاؤ بچاؤ، سرداری نظام کو بچاؤ. اب سمجھ میں آیا جب سسٹم خطرے میں پڑ جائے تو کیوں یہ سارے چور ڈاکو لٹیرے ایک ہو جایا کرتے ہیں. کیونکہ اگر سسٹم ہی ختم ہو گیا تو لوٹ مار کیسے کریں گے؟ جنگوں میں الجھے ہوئے لوگ، صدیوں سے ایک دوسرے کا خون بہانے والے لوگ، ایک دوسرے کے دشمن لوگ، ایک دوسرے کے خداؤں کے دشمن لوگ، جب ان کا سسٹم خطرے میں آیا سب کے سب ایک ہو گئے. مل جاؤ مل جاؤ. اگر آج یہ ریت پڑ گئی سسٹم ختم ہو جائے گا. پھر عبداللہ کا نام کا 40 کرو بھائی، 40 کرو، 10 میں دوں گا. ایک اور سردار آگے بڑھا 10 اونٹ میں دوں گا بھائی. عبدالمطلب دے نہ دے بچاؤ، عبداللہ کو بچاؤ. پھر ڈالا، پھر عبداللہ 50، پھر عبداللہ. اب 60 کے بعد سب کی سانسیں رکنا شروع ہوئی کہ معاملہ تو خطرناک ہوتا جا رہا ہے. اب وہ مہم کیسے چلے گی آگے؟ بچاؤ مہم. ایک کی بات نہیں کر رہا، سب ہیں انشاءاللہ جو بیٹھے ہیں نا ان میں ایسے نا تو ان کی بھی باری آئے گی. اطمینان رکھو، مصیبت کے مارو، انتظار کرو. تم کچھ نہ کرو لیکن مشیت سب کچھ کرتی ہے. سمجھ گئے؟ مظلوموں کے نجات دہندہ کو اللہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے اور پھر بچا بچا کے بھیج دیتا ہے کہ یہ لو. سمجھ میں آ رہی ہماری بات؟ مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا. کتنا ہی بوسیدہ سسٹم ہو اسے ختم ہونا ہوتا ہے، اسے تباہ ہونا ہوتا ہے. اور یہ بھی نہ سمجھنا کہ کسی موجود کی حمایت کر رہا ہوں یا جانے والے کی مخالفت کروں. نہیں، یہ زبان اللہ نے ایسے ہی لہجہ دیا ہے. اللہ کا شکر ہے میسمی لہجہ ہے. موجودہ چور ہوں یا گزرے ہوئے چور ہوں، میری نظر میں چور چور ہی ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. 60 عبداللہ، 70 عبداللہ، 80 اور عبدالمطلب مطمئن اکیلا. سب پریشان سرداران قریش. اب کیا ہوگا؟ ارے بھائی 90 تک بات آ گئی، کیا مصیبت ہو گئی، بچاؤ کسی طرح بچاؤ. بے ایمانی بھی نہیں کر سکتے. سامنے عبدالمطلب کھڑا کر کے دیکھ، یہ تو نے گاؤں گوٹھوں کے ووٹ سمجھے کہ ایک آدمی کو گھسیڑ دے پولنگ بکس میں، اس سینٹر میں 400 ووٹ اور 4000 نکل کے باہر آ جائیں. نہیں سمجھے؟ میں نے خود دیکھا، میرے سامنے ہوا بھائی. 480 ووٹیں بوتھ گئے، نکلے کتنے؟ معجزہ ہو گیا.
سائیں کا معجزہ ہو گیا، 4000 نکل آئے. اب لڑتے رہو، جاؤ کیس الیکشن کمیشن میں. الیکشن کمیشن کون سا؟ ماشاءاللہ جانتے ہیں آپ. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آپ نے کیا سمجھا؟ آپ نے کیا سمجھا خالی لالو کھیت میں ایسا ہوتا ہے؟ خالی نازم آباد میں ایسا ہوتا ہے؟ خالی کراچی میں ایسا ہوتا ہے؟ خدا کے بندہ، کراچی سے لے کے خیبر تک یہی سسٹم ہے، یہی سسٹم ہے. ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ ٹھپا ٹھپ. پنجاب کے دیہات ہو یا کراچی کا شہر ہو، جس کا جہاں زور چلتا ہے نا وہاں یہی کرتا ہے. برا مت مانا کرو، تمہیں اسی چکر میں ڈال دیتے ہیں. یہ تمہارا مخالف ہو، تمہارا مخالف، یہ سب اوپر اوپر سارے ایک ہیں. آدھا تیرا آدھا میرا، بندر بانٹ کر لیتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ 90 اونٹ پھر عبداللہ. اب آخری چانس ہے جناب، 100 اونٹ اور عبداللہ. سب کی سانسیں رک گئی. اب مسئلہ ہو گیا، بار بار عبداللہ 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 ذبح ہو جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ ہمارا کیا بنے گا؟ ریت پڑ جائے گی. اور لیکن عبد المطلب مطمئن، جس کا بیٹا ہے وہ تو مطمئن ہے، اسے تو کوئی پریشانی نہیں، اطمینان سے کرے. ایسے کھڑا ہے اطمینان سے جیسے سب جانتا ہے، جیسے جانتا ہے کہ کیا ہو جائے. میں بھی دلیل دوں گا کہ جانتے تھے عبد المطلب. ابھی بتاتا ہوں. 100 اونٹ عبداللہ. سب کی سانسیں رکی ہوئی ہیں. اب جب پورا ڈالا گیا تو 100 اونٹ. جیسے 100 اونٹ نکلے پورا مکہ، ظاہر جب ایسا موقع ہوگا پورا شہر جمع ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ پورا شہر، باہر کے لوگ بھی جمع ہے، طائف والے بھی آئے کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے. نعرے لگ گئے، عبداللہ بچ گیا، عبداللہ بچ گیا، عبداللہ بچ گیا. عبد المطلب نے کہا نہیں، میری تسلی نہیں ہوئی، ایک بار اور. دوسروں نے کہا جاؤ تمہارا بیٹا بچ گیا، گھر لے کے جاؤ، ایک بار اور، ایک بار اور، ایک بار اور. 100 اونٹ ہم دے دیں گے. بھائی تو جا، تو اپنے بیٹے کو لے کے جا، 100 اونٹ ہم دے دیں گے. کہا نہیں، میری تسلی نہیں ہوئی. پہلے بھی 3 بار پورا نکلا تھا، پھر 3 بار ہوگا. اڑ گئے عبد المطلب، نہیں مانتا، میرا بیٹا ہے. کہا عجیب آدمی ہے، بیٹا بچ گیا، گھر لے جا بھائی. کہا نہیں، ایک بار اور تسلی کرنی ہے. دوسری بار پھر 100 اونٹ. کہا اب تو جاؤ. کہا نہیں، 3 بار ہوا تھا، ایک بار اور. ہاتھ جوڑ لیے لوگوں نے. ہاشم کے بیٹے چلا جا، ہمیں معلوم ہے تو کتنا دلیر ہے، کتنا بہادر ہے، چلا جا. اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ جا. بچوں کو سمجھا رہے ہیں، حارث کو، اور سب بیٹے نا، حمزہ، حارث. ابو لہب بھی اس وقت تک ابو لہب والا تھوڑی ہے، ہمارا بیٹا ہے. عبد المطلب کا سارے بیٹے، وہ زبیر بھی ایک بیٹے، سب کھڑے ہوئے کہ بھائی ابا چلو بچ گیا بھائی بچہ، چلو لے کے چلو. نہیں، ایک بار اور، تیسری بار اور. اب کیا کریں؟ ضد ہے جناب عبد المطلب کی، ضد ہے. اب سب کو سرنڈر کرنا پڑا کہ بھائی کیا کیا جائے، مانو بات، مانو. پھر نکالو قرآن. تیسری بار بھی 100 اونٹ، عبداللہ بچ گئے. اب کھڑے ہوئے مقام ابراہیم پہ عبد المطلب. عبد المطلب کے سوا کسی کی جرت بھی نہیں ہے وہاں قدم رکھنے کی، کیونکہ یہ عبد المطلب ہی کے تو قدم ہیں جو ابراہیم کے قدموں کے برابر ہیں، مشابہ ہیں. اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا، جانتا تھا کہ یہی ہے وارث ابراہیم. کھڑے ہوئے مقام ابراہیم پہ. سنو، میں عبد المطلب آج کے بعد اعلان کرتا ہوں، انسان کا دیا، یعنی دیت جس کو آپ کہتے ہیں، عربی و فارسی میں تا ساکن ہو جاتی ہے. دیت یعنی ایک انسان کی جان کا دیا 100 اونٹ قرار دیتا ہوں. ابھی اسلام نہیں آیا، ابھی رسول اسلام نے اعلان نہیں کیا. عبد المطلب شریعت کا حکم دے رہا ہے کہ 100 اونٹ ایک انسان کی دیت ہے. بے شک آپ کم پہ معاملہ کر لو، لیکن 100 اونٹ قرار دیتا ہوں. زمانے جاہلیت ختم ہوا، اسلام آیا، فتح مکہ ہوئی. لوگوں نے سوال کیا، حضور انسان کے قتل کا، جان کا دیا کیا ہے، دیت کتنی ہے؟ حضور نے پوچھا بتاؤ میرے دادا نے کیا رکھی تھی؟ کہا 100 اونٹ. فرمایا وہی اللہ کا حکم ہے. ماشاءاللہ. یا
سمجھ میں آ گئی بات؟ بس یہی حکم ہے. اب پتا چلا کہ کب یہ قربانی ختم ہوئی. یہاں سے پھیلی پوری سرزمین عرب میں, عرب سے گئی عجم میں, عجم سے گئی ساری دنیا میں کہ نہیں, انسانوں کو قربان کرنا بے شک آج بھی مارتے ہیں, مگر قانوناً مذہباً اگر کسی نے منع کیا, پوری انسانیت کو اگر یہ تحفہ دیا, یہ شریعت کا حکم دیا, تو کسی اور نے نہیں دیا, رسول کے دادا عبد المطلب نے دیا, اور رسول نے اعلان کیا کہ یہی حکم خدا ہے. اللہ یا یہی حکم ہے. اللہ صلی علی محمد, یہی حکم ہے. اب دو میں سے ایک بات ہے عزیزو, دو میں سے ایک بات, یا عبد المطلب جانتے ہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے, مانو کہ عبد المطلب کو معلوم ہے کیوں دین ابراہیمی پر ہے, نبی نہیں ہے, امام نہیں ہے, مگر وصی ہے, جانشین ہے, ابراہیم اور اسماعیل کا وصی ہے, چلا رہا ہے سلسلہ, جانتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا ہے. اگر یہ نہیں مانتے تو دوسری بات مانو, دوسری بات مانو کہ اللہ کو عبد المطلب کا حکم اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اسی کو اپنا حکم قرار دے دیا. بس یہاں تک رکھیں گے, اگرچہ بہت مطالب ہے. تو کیا ترکیب, کیا عقل مندانہ طریقہ, عاقلانہ راستہ اختیار کیا ایک جاہلانہ رسم کو ختم کرنے کے لیے. پہلے عبد المطلب ان کی سطح تک آئے, فریکوینسی ملائی, جانتے تھے کیسے ختم کرنا ہے. کیوں؟ میرا لال آنے والا ہے, میرا پوتا آنے والا ہے, اس کے لیے زمین ہموار کرنی ہے. ابھی کیا 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 وہ احکام بتاؤں گا انشاءاللہ, زندگی رہی ابھی آگے کی مجلسیں ہیں نا. تو بس انسانیت کو سب سے بڑا تحفہ کیا دیا, اس قربانی, یہ دیوتاؤں کے سامنے جو انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی, کسی مذہب کے پیروکار میں ہمت نہ تھی, بے شک لکھا ہو, ہمت نہ تھی کیسے ختم کرتا. یہ اسلام ہے جس نے ساری دنیا میں اس فعل کو ناجائز قرار دیا, اور آج تک الہی مذہب ہو یا سیاسی مذہب ہو, ہر ایک کے نزدیک وہی عبد المطلب کا حکم چل رہا ہے, وہی عبد المطلب کا حکم. اتنی زور سے نعرہ نہ لگاؤ, ڈر گیا میں. اتنی آہستہ سے نعرہ لگایا کہ میں بھی حیران ہو گیا کہ ہوا کیا لوگوں کو. 12 ایک صلاح دیجیے بلند آواز سے محمد آل محمد پر. آئیے اب کیونکہ ظاہر ہے کہ تاریخ ایسی کہ مصائب کا بھی سلسلہ شروع ہونا ہے, تو اب سمجھ میں آئی بات. ابھی غلام و کنیزوں کا کیس باقی ہے, بہت بڑا سوال ہے, اس کے آگے کوئسچن مارک ہے, خود مسلمانوں کے لیے بھی کوئسچن مارک ہے. انشاءاللہ جواب دیں گے نا, جبھی تو یہاں بیٹھے ہیں آپ کے سامنے. ہم نے بتایا ایک تحفہ تھوڑی دیا, اگر صرف جناب عبد المطلب کے احسانات گنانا شروع کروں تو بات پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. طواف کے چکر کتنے چکر ہیں طواف کے؟ 7. کس نے مقرر کیے؟ اللہ نے نا. لیکن ظاہر میں کس نے مقرر کیے سن لو. جناب ابراہیم کے بعد, جناب اسماعیل کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ تحریفات ہو گئی نا. لوگ اپنی مرضی چلاتے نا, 7 کیوں کروں, میں تو 14 کروں گا. ارے بھائی کیوں کرے گا, کہ میرا عقیدہ ہے. یہی چل رہا ہے نا آج کل, میرا. اچھا بھائی اب کون بولے اس کے آگے, 7 کیوں کروں بھائی, ضروری ہے, اللہ کو 7 چکروں کی ضرورت ہے, میں تو 3 کروں گا. ارے بھائی 3 کیوں کرے گا, 7 کر بھائی پورے 7. نہیں میرا عقیدہ ہے. یہی ہے نا آج کل سوال جواب, یہی ہے نا کسی کو میرا عقیدہ ہے. کیوں؟ تو عقیدہ بنانے کا ٹھیکیدار ہے. عقیدہ بنانا تیرا کام ہے یا اللہ رسول کا کام ہے؟ عقیدہ امام بنا کے دے گا یا تو اپنے پاس سے بنائے گا؟ تو زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ ہوتے پتہ نہیں کیا شکل بن گئی. کوئی نہیں تھک رہا, 14-15 چکر لگایا جا رہا ہے, کوئی ایک چکر کے بعد بیٹھ گیا. چلو ہو تو گیا نا, چکر ہی لگانا تھا, بیٹھ گئے. دیکھ رہے ہیں عبد المطلب صاحب, یہ کیا چکر ہے بھائی,
کیا کر دیا انہوں نے؟ شریعت کا بیڑا غرق کر دیا. اگر یہ کہہ کے کہیں نا کہ اللہ کا حکم ابراہیم کا تو کوئی بھی نہیں مانے گا. اتنے برگشتہ ہو چکے دین سے کہ اگر اللہ کا حکم کہہ کے کہو تو نہیں مانیں گے. انہی کی نفسیات سے کام لیا. جناب عبد المطلب نے کیا کہا؟ جمع کیا قوم کو. حج سے پہلے، حج تو ہر سال ہوتا تھا نا زمانے جاہلیت میں، وہ میلہ ہوتا تھا. عکاس کا میلہ کئی بار میں کہہ چکا ہوں، تفصیل سے پڑھ بھی چکا ہوں کیا تھا بازار عکاس کا میلہ، لیکن ہوتا تو تھا. جمع کیا قوم کو، کہا کہ خدا کے بندو یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ 14 بار چکر لگا رہا ہے، کوئی 10 لگا رہا ہے، کوئی 20 لگا رہا ہے، کوئی 2 لگا رہا ہے، کوئی 3 لگا رہا ہے. بھائی اس کو طے کرو تاکہ نظم و ضبط ڈسپلن میں آ جاؤ. کہا بھائی عبد المطلب ہماری تو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ بتا دیجئے. اچھا جیسا میں کہوں گا کرو گے؟ ہاں ہاں کیوں نہیں کریں گے. کیوں؟ ہم نے آپ کو ہمیشہ اپنا مخلص پایا ہے. یہ بڑی بات ہے نا کہ کفار قریش میں کوئی تو ایک ایسا ہے جسے کفار بھی کہتے ہیں کہ ہمارا مخلص ہے، ہمیں کہیں لے جا کے بیچے گا نہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کہیں ہمارا سودا نہیں کرے گا بھائی، ہمارا مخلص. کیوں؟ ہم نے آپ کو ہمیشہ مخلص پایا. کہ اچھا عصا، اپنا عصا لیا یا تلوار، کوئی مسئلہ نہیں. حجر اسود کے پاس کھڑے ہوئے، ایک لکیر کھینچی دور تک، قیامت تک جتنا بھی مجمع ہو جائے اس لکیر کو دیکھو. دور تک لکیر کھینچی کہ یہ میں نے خط کھینچ دیا حجر اسود کے سامنے. اب یہاں سے شروع کرنا. شروع کرنے کی جگہ بھی معین نہیں تھی، جہاں سے مرضی شروع کر دو. کہ یہاں سے شروع کرنا، جب واپس آؤ گے ایک چکر، 7 چکر جب پورے ہو جائیں تو ایک طواف مکمل جاننا. سب نے کہا آمنا صدقنا لبیک. عبد المطلب جیسے آپ نے کہہ دیا ہم نے مان لیا. سیرت کی کتابوں میں یہی لکھا ہے کہ طواف کے 7 چکروں کی تعداد کسی اور نے نہیں، رسول کے دادا عبد المطلب نے مقرر کی ہے. واہ! آئیے سمیٹو بیان کو. جب اسلام آیا، فتح مکہ کے بہت سارے احکام ہیں، صرف 2 بتائے میں نے آپ کو آج. جب اسلام آیا پوچھا لوگوں نے اللہ کے رسول طواف کا کیا حکم ہے، کہاں سے شروع کریں، کہاں ختم کریں، کتنے چکر لگائیں. کہ میرے دادا نے کیا بتایا تھا، میرے دادا نے کتنے بتائے تھے. کہا تھا بھائی یہاں سے شروع کرو حجر اسود سے، یہاں پہ گھوم کے آؤ گے 1 چکر یعنی 1 شوط. 1 چکر کو کیا کہتے ہیں؟ 1 شوط. اور 7 چکروں کا 7 شوط کا 1 طواف. ایسے ہی ہے نا کہ 7 شوط جب مکمل ہوں گے تو 1 طواف مکمل ہو جائے گا. جو میرے دادا نے حکم دیا تھا وہی اللہ کا حکم ہے. تو پھر وہی سوال آ گیا، یا عبد المطلب اللہ کے حکم کو جانتا ہے؟ حالانکہ یہی بات صحیح ہے. پہلے اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر دوسرا سوال ہے. اگر تو نہیں مانتا کہ عبد المطلب اللہ کے حکم کو مانتے تھے تو پھر میں دوسرا سوال رکھ رہا ہوں. اب بتا یہ عبد المطلب جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ جانتے تھے تو ایمان ثابت ہے، نہیں جانتے تھے تب بھی ایمان ثابت. یعنی اللہ کو اتنا پسند آیا عبد المطلب کا حکم کہ اسلام کے بعد تمام مسلمانوں کو قیامت تک یہی حکم ہے. کتنا ہی رش کیوں نہ ہو، اس لکیر کو دیکھنا جو آج بھی دور تک کالے رنگ کی بنا دی گئی کہ یہاں سے شروع کرنا ہے، گھوم کے آگے یہیں پر ختم کرنا ہے. یہ ہے عبد المطلب حضور کے دادا جو زمین ہموار کر رہے ہیں کہ انقلاب کے لیے، کہ انقلاب آیا چاہتا ہے اپنے پوتے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے جگر کے ٹکڑے کے لیے کچھ زمین تو ہموار کر کے جاؤں. ایسے ہی ہے نا. اسی لیے اللہ کے رسول فرماتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں. معلوم ہے آپ کو؟ ہمارے برادران بھی جانتے ہیں کہ حضور یہ فرماتے تھے اپنے بارے میں انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، ایک اسماعیل اور ایک میرا بابا عبداللہ. دونوں کو قربانی کے لیے لایا گیا تھا نا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. انا ابن الذبیحین. یہ ساری قربانیاں جمع کی گئیں کس کے لیے؟ فاطمہ زہرا کی اولاد کے لیے، علی کی اولاد کے لیے، رسول کی اولاد کے لیے. کہاں سے شروع کروں میری سمجھ میں نہیں آ رہا. عبد المطلب آپ کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی نا.
اللہ نے آپ کو سکون دیا، آپ کے یقین کی وجہ سے آپ فتح مند رہے، سرخرو رہے، اللہ نے آپ کے بچے کو بھی بچا لیا۔ کیا حال تھا عبداللہ کی ماں کا آپ کو نہیں معلوم، لیکن عبد المطلب کے حکم کے آگے سر تسلیم خم تھا۔ مادر عبداللہ کا میرے لال، تیرا بابا جو کہہ رہا ہے وہی حق ہے، جا قربان ہو جا، مگر مجھے ایک بار بلائیں تو لینے دے، ہے نا؟ یہ سب قربانیاں کہاں جمع ہوئی؟ جمع ہوتی رہی، اور کربلا میں کبھی حسین کے جگر کے ٹکڑے، کبھی حسن کے جگر کے ٹکڑے، کبھی علی کے جگر کے ٹکڑے، اور کبھی زینب کے جگر کے ٹکڑے۔ ایسے ہی ہے نا؟ آج 5 محرم یہاں پہ مصائب کی ترتیب کے حساب سے مجھے اون و محمد کا ذکر کرنا ہے چند منٹ آپ کے ساتھ۔ کون اون و محمد؟ کہ جب مدینے سے چلی ہے ثانیہ زہرا، جناب عبداللہ نے فرمایا کہ آپ کو اختیار ہے، مرض کی وجہ سے نہیں جا سکے نا، اگر کہیں ایسا موقع آ جائے جیسا کہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں تو آپ کو پورا اختیار ہے ان دونوں بیٹوں پر، ایک آپ کی طرف سے ہوگا، ایک میری طرف سے ہوگا۔ سمجھ گیا؟ اختیار ہے ثانیہ زہرا کو، ویسے بھی اختیار ہے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے عقد کے وقت یہ اختیار مل گیا تھا کہ جہاں حسین جائے گا وہاں بہن ساتھ جائے گی۔ تمام حالات کو دیکھ رہی ہیں نا زینب؟ شب عاشور آ گئی، اور شب عاشور میں زینب نے اپنے بچوں کو بلایا، دونوں شہزادوں کو۔ دونوں شہزادے ماں کے سرہانے سر رکھے لیٹے ہیں، اور ماں نصیحتیں کریے، میرے شہزادوں دیکھ رہے ہو نا یہ اتنا بڑا لشکر جو جمع ہے نا، تمہارے ماموں جان کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوا۔ دیکھو تمہارے بابا ہوتے نا اپنی ذمہ داری پوری کرتے، اب تم مجھے سرخرو کر دو میری ماں زہرا کے سامنے، صبح سب سے پہلے حسین پر قربان ہو جانا۔ بچوں نے ماں کے ہاتھ تھام کے کہا مادر گرامی اطمینان رکھیے، آپ بس ایک بار آپ ہمیں اجازت دلوا دیجئے گا، اجازت دلوانا آپ کا کام، میدان میں بدر و احد کے نقش و نگار کھینچ دینا ہمارا کام۔ خوش ہو گئی زینب، پھر نصیحت ہے کہ دیکھو بچوں دیکھ رہے ہو نا میرے بھائی حسین کے معصوم ننھے بچے پیاسے ہیں، خبردار پانی کی طرف نہ جانا، پانی کا رخ بھی نہ کرنا، اور دیکھو کوشش کرنا پسر سعد کو قتل کر دو، یہ لشکر کا سردار ہے، قتل ہو جائے گا، جنگ ختم ہو جائے گی، میرا بھائی بچ جائے گا۔ اور دیکھو میرے پیارو، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، ساتھ رہو گے طاقت بڑی رہے گی، جدا مت ہونا۔ بچوں نے عہد و پیمان کیا، صبح جنگ شروع ہوئی۔ جب کسی کی شہادت کی خبر آتی ہے زینب بے چین ہو کر سنتی ہے کہ شاید میرے بچوں کے قتل کی خبر آئی ہو، لیکن نہیں، ظہر کا وقت ہو گیا، زینب کی بے چینی بڑھتی چلی گئی۔ ایک بار زینب کے خیمے کے سامنے سے دونوں بچے گزرے، فضا سے کہا فضا ذرا ان دونوں کو تو بلا کر رہا۔ دونوں شہزادے ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماں کے چہرے پہ غیظ کے آثار دیکھے، بچے لرزنے لگے ثانیہ زہرا کا غصہ دیکھ کے، اور انہی غیظ بھری نگاہوں سے ثانیہ زہرا نے بچوں کو دیکھ کر کہا اب تک زندہ ہو؟ کب جاؤ گے میدان میں؟ جب میرا بھائی قتل کر دیا جائے گا جب جاؤ گے؟ بچوں نے رونا شروع کر دیا، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں مادر گرامی ہم پہ ناراض نہ ہو، صبح سے کتنی بار جا چکے ہیں ماموں جان کی خدمت میں مگر ہمیں اجازت نہیں ملتی۔ زینب کا غصہ ختم ہو گیا، بچوں پہ پیار آ گیا۔ اچھا یہ بات ہے میرے شہزادوں، تمہیں تمہاری ماں اجازت دلائے گی، فضا ذرا ماں جائیں کو تو بلا لا، میرا سلام تو کہے میرے بھائی کو۔ حسین خیمے میں پہنچے، منظر دیکھتے ہی سمجھ گئے۔ اس سے پہلے کہ ثانیہ زہرا کچھ فرمائیں، حسین فرماتے ہیں بہن زینب ان بچوں کی میدان میں جانے کی اجازت نہ مانگنا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کا گھر اجاڑ دے؟ کوئی بھائی اپنی ہی بہن کی گودی اجاڑ دے؟ زینب ان بچوں کو میدان میں جانے کی اجازت نہ مانگنا۔ بڑی عاجزی سے ثانیہ زہرا فرماتی ہیں بھیا میری بھی تو مجبوری دیکھو، بھیا میرے بچوں کو جانے دو، اگر قیامت کے دن میری ماں زہرا نے مجھ سے پوچھ لیا زینب میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا
تو نے اپنے اون محمد کو بچا لیا، میں کیا جواب دوں گی؟ اس طرح سے زینب نے اپنے بچوں کے لیے اجازت لی ہے۔ دونوں شہزادوں کو تیار کرایا زینب نے، امامہ پہنا ہے، ابا پہنی ہے، اور جناب پٹکا کمر میں کسا ہے، تلوار حمائل کی، دونوں شہزادے نکلے۔ دنگ رہ گئے دیکھنے والے، ہاشمی حسن ہر طرف سے جھلک رہا ہے، حیدر کرار کے نواسے، جعفر طیار کے پوتے، حسین ایک کو علی اکبر نے اٹھا کے سوار کرایا، ایک کو عباس نے سوار کرایا، اور پھر عباس نے بڑے ناز سے دونوں کو دیکھ کر کہا شہزادوں دیکھ بھال کے ہوشیاری سے جنگ کرنا ہے، اور شہزادے سر تان کے فخر سے سر اونچا کر کے کہتے ہیں مامو جان آپ ہی کے تو شاگرد ہیں، آپ ہی کے تو شاگرد ہیں۔ دونوں شہزادوں کو حسین نے رخصت کیا، دونوں میدان میں آئے، مبارز طلب کیا، جو نکل کے آتا تھا یا اون کا شکار بنتا تھا یا محمد کا شکار بنتا تھا۔ پسر سعد نے جھنجلا کر کہا جانتے ہو کون ہے؟ ارے یہ ہاشمی نوجوان ہیں، ایک ایک کر کے جاؤ گے سارا لشکر کاٹ کے پھینک دیں گے، مل کر حملہ کرو۔ ایک دستے نے حملہ کیا، زینب کے شیروں نے للکار کے حملہ کیا، جو نہیں پہچانتا پہچان لا، ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ اب جو زینب کے شیروں نے حملہ کیا، بھیڑ بکریوں کی طرح سامنے آنے والے دستے بھاگنا شروع ہوئے، اور بچے لڑتے لڑتے پسر سعد کے خیمے تک پہنچ گئے۔ وہ ملعون پشت خیمہ سے نکل کے بھاگا، بھاگتے بھاگتے چلاتا ہے اگر سامنے سے نہیں لڑ سکتے ارے دور سے تیر برساؤ، دور سے گھیرو ان کو۔ بس اب بچوں کے سامنے کوئی نہیں، گھیر لیا چاروں طرف سے تیر اندازوں نے، تیروں پہ تیر برس رہے ہیں، بچے تیروں سے چھلنی ہو گئے۔ اب حکم دیا ان دونوں کو ایک دوسرے سے جدا کرو، درمیان میں حائل ہو جاؤ۔ دستوں پہ دستے، رسالوں پہ رسالے آنا شروع ہوئے، درمیان میں حائل ہو گئے۔ عزادارو اور محمد کو، محمد اون کو آواز دیتا رہ گیا، زخموں سے چور، دونوں بھائی ایک دوسرے سے جدا ہوئے۔ پہلے چھوٹا بھائی گرا، گرتے گرتے آواز دی بھیا میری خبر لے، لیکن بھائی تو خود زخموں سے چور ہے۔ جب بڑا بھائی گرنے لگا آواز دی یا خالہ ہو ادرکنی، اے مامو جان ہماری مدد کیجئے، ہم نے اپنی جان آپ پر قربان کی۔ پس حسین دوڑے، عباس دوڑے، علی اکبر دوڑے، دونوں بچوں کے لاشیں اٹھانے کے لیے۔ ابھی کچھ رمق جاں باقی ہے، ساری بیویاں زینب کے خیمے میں جمع ہیں۔ اعلان ہو گیا بیویوں زینب کے خیمے میں آ جاؤ، زینب کے بچوں کے لاشیں آ رہے ہیں۔ جب دونوں بچوں کو لایا گیا کچھ جان باقی تھی، زینب نے کہا فضہ سے اماں فضہ کوئی ایسا اہتمام کر دے میں دو جملے اپنے بچوں سے باتیں کر لوں۔ انتظام ہوا، زینب درمیان میں بیٹھ گئی، ایک طرف اون ایک طرف محمد، ایک ہاتھ اون کے سینے پر ایک محمد کے سینے پر۔ بڑے اطمینان سے زینب نے پوچھا میرے بچوں کس حال میں ہو؟ چھوٹے بچے نے کہا اے مادر گرامی اللہ گواہ ہے ہم نے پانی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ آپ راضی ہو گئی نا؟ بڑا بیٹا کہتا ہے اے مادر گرامی ہم پہنچ گئے تھے پسر سعد کے خیمے پہ مگر وہ ملعون پیچھے سے نکل بھاگا، آپ نے دودھ تو بخش دیا نا۔ ارے زینب عصر عاشور کے بعد کبھی عباس بنی، کبھی حسین بنی، کبھی زینب بنی، لیکن سب کچھ ہے حسین اون و محمد کی ماں بھی تو ہے۔ اپنے بچوں کی یہ گفتگو سنی، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے زینب کے، کبھی سر پٹکتی ہے اون کے سینے پر، کبھی محمد کے سینے پر، چلا کر کہتی ہے میرے جگر کے ٹکڑوں، میرے لاڈلو میں تم سے راضی ہو گئی، میں نے دودھ بخش دیا، تم نے مجھے اپنی ماں زہرا کے سامنے سرخرو کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔